اور اس کے بعد میں یاجوج اور ماجوج بھی نکل پڑیں گے۔ یہ یاجوج اور ماجوج بھی ایک قوم ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ مشرکین مکہ نے چند سوالات کیے تھے نبی سے۔ مشرکین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو ان کے جو بڑے بڑے وڈیرے تھے، بڑے تائے دادے، وہ کہنے لگے یہ ہمارا بھتیجا سچا ہے یا جھوٹا چیک کرتے ہیں۔ یہ گئے مدینہ کے یہودیوں کے پاس کہ ہمارے بھتیجے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، سچا یا جھوٹا، ہم کیسے چیک کریں؟ تو مدینہ کے یہودیوں نے بتایا ان سے آپ 3 سوال کرو، سچے جھوٹے کا پتہ چل جائے گا۔ پہلا سوال تو یہ کرنا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا۔ دوسرا سوال یہ کرنا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ تیسرا سوال یہ کرنا کہ روح کیا چیز ہے۔ تو قرآن نے 2 کا تو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اصحاب کہف کے بارے میں سورہ کہف اتری، نبی نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ آسان تعویذ بتا دیا ہے، اب جس کو کرنا ہے کریں۔ جمعے کے دن اگر کوئی سورہ کہف کو پڑھے گا وہ اور فتنوں، چھوٹے فتنوں سے تو بچے گا ہی، سب سے بڑے فتنے دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ اس کا پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ بتا دیا۔ اور دوسرا ذوالقرنین، اس کی بھی بڑی تفصیل قرآن نے بتا دی ہے کہ مشرق اور مغرب کا سفر کیا، لیکن ہسٹری میں ذوالقرنین کو بارے میں کنفیوژن ہے، میں اس کو تھوڑی واضح کر دوں۔ کیونکہ ذوالقرنین سکندر اس کا بھی نام ہے اور سکندر اس کا بھی نام ہے جو یونانی تھا، جس نے اسکندریہ کو قائم کیا تھا، اس سے بھی سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ اس ذوالقرنین کو بھی سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں سکندر اعظم وہ ہے جس کو قرآن نے ذوالقرنین کہا ہے، اور ہم ایک ہسٹری میں جو ذوالقرنین پڑھتے ہیں جس کو سکندر اعظم کہا جاتا ہے، مقدونیہ جس کا گاؤں تھا، اسکندریہ جس نے ایجاد کیا، یونان کا بادشاہ تھا، یا ہندوستان بھی آیا تھا اشوک سمراٹ سے پہلے، اس نے ہندوستان کو فتح کر لیا تھا، لیکن یونانی فوج اس کی تھک چکی تھی، اس لیے یہاں سے وہ واپس گیا اور افغانستان سے ہوتے ہوئے مقدونیہ جا رہا تھا۔ بیچ راستے میں اس کی 33 سال کی عمر میں موت آ جاتی ہے۔ وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن یہ جو قرآن ذوالقرنین کہتا ہے یہ یونانی نہیں ہے، یہ اور بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی۔ 4 بادشاہ آئے ہیں تو مسلمان ہیں، ایک ذوالقرنین ہے تو سلیمان علیہ السلام ہیں، اور غیروں میں ایک نمرود ہے، ایک بخت نصر ہیں۔ یہ 4 بادشاہ ایسے گزرے کہ دنیا پوری پہ حکومت کی۔ یہ ایران میں انہوں نے حکومت کی تھی ذوالقرنین، اور پوری دنیا کے اوپر یہی بادشاہ تھے، کیونکہ اس وقت کوئی منظم ساری دنیا میں اتنی حکومتیں نہیں تھیں، 2-4 حکومتیں ہوتی تھیں۔ اگر کوئی بادشاہ 2-4 حکومتوں کو فتح کر لے تو پوری دنیا کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ہے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، اور مشرق کے کناروں پہ جب پہنچا تو وہاں قوم نے شکایت کی کہ یہاں یاجوج ماجوج ہے، ہمیں بڑا پریشان کرتی ہے، زمین میں فساد پھیلاتی ہے۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے تانبے سے اور شیشے سے اور لوہے کو پگھلا کر دیوار بنا دی، اس یاجوج اور ماجوج کو بند کر دیا۔ لیکن جب قیامت قریب آئے گی تو یہ یاجوج ماجوج جو ہے نکل پڑیں گے، وہ دیوار جو ہے، وہ ڈیم جو ہے وہ ٹوٹ پڑے گا، وہ دیوار ٹوٹے گی اور یہ نکل پڑیں گے اور دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ کیونکہ جہاں جائیں گے جنگلات، جہاں جیسے ٹڈی دل آتا ہے کھیت ختم ہو جاتے ہیں، جہاں ٹڈی دل بیٹھتا ہے وہاں درختوں میں پتے نہیں رہتے، ایسے ہی یہ جہاں جائیں گے، حدیث میں فرمایا اگر کسی تالاب پہ پہنچ گئے تو یوں لگے گا کہ اس تالاب میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ اگر کسی جنگل میں پہنچے سارے درخت کھا گئے، کسی دیہات میں پہنچے سارے کھانے کھا گئے، پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ اور پھر ایک آئے گا وائرس، ایک پھنسی نکلے گی ان کی گردن پہ، ایک وائرس جس کو طاعون کہتے ہیں۔ ہر وائرس جو ہوتا ہے اس کو عربی میں طاعون کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس آئے گا اور یہ یاجوج ماجوج قوم ختم ہو جائے گی، پھر اللہ بدبو ہو جائے گی پوری دنیا میں، ان کے لاشوں سے اللہ بارش برسائیں گے اور ان کی لاشوں کو بہا لے جائے گی، اور زمین ایک بار پھر جو ہے صاف ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو امن کے دور ہیں وہ 7 سال ہیں، 40 سال رہیں گے، لیکن امن کے بادشاہت کے جو سال رہیں گے وہ 7 سال ایسے رہیں گے کہ برکت ہی برکت ہوگی،
ایمان والے ہی ہوں گے، ساری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتے ہی سارے عیسائی اسلام میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ ان کو یہی دھوکہ، خدا کو تو مانتے ہیں عیسائی آج بھی، دھوکہ اتنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، مریم جو ہے اللہ کی بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کے انہیں بتائیں گے کہ تمہیں کس نے بتا دیا میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ میں تو انسان ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا تھا، یہودیوں نے مجھے پھانسی چڑھانے کی کوشش کی، اللہ نے زندہ اٹھا دیا تھا، اب میں آیا ہوں، اب میں محمد عربی کی شریعت کی تبلیغ اور دعوت دیتا ہوں، تم سب اسلام میں آ جاؤ۔ تو عیسائی سارے کے سارے اسلام میں آ جائیں گے۔ بچے کون؟ یہودی دیں گے ساتھ دجال کا، یہ انٹرنیشنل بدماش ہیں دنیا کے، اس وقت یہ دجال کا جو ساتھ دیں گے وہ یہودی دیں گے۔ اب اسلام دوسری آبادی ہے دنیا کی، سب سے بڑی آبادی دوسری، پہلے نمبر پہ عیسائی، وہ اسلام میں آ گئے، مسلمان پہلے سے اسلام میں ہیں، اور پھر یہودی تو دجال کے ساتھ کھڑے ہیں، اور باقی جو یہ کنمیوزم مان لو آپ، یہ چین وغیرہ جو ہے، یہ جن کو بعض مفسرین نے یاجوج ماجوج میں شمار کیا ہے، مٹھی بھر لوگ رہ جائیں گے ساری دنیا میں اسلامی حکومت، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا سانس جہاں تک جائے گا، جہاں ان کی نظر جائے گی وہاں تک سانس جائے گا، اور جہاں تک سانس جائے گا وہاں کا کفر ختم ہو جائے گا، ساری دنیا میں جو ہے کوئی بھی کفر نہیں رہے گا، اسلام کی حکومت رہے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے، اور پھر ایسی ہوا چلے گی۔ دیکھیں یاجوج ماجوج کو ختم کیا تھا وائرس سے، لیکن ایک جب قیامت کو اب برپا کرنا ہے تو ایک ہوا چلے گی جس سے سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی موت ہوگی، نکاح ہوگا، موت بھی آئے گی، روضہ اقدس میں دفن کیا جائے گا، اس کے بعد میں جو ہے پھر بگاڑ آئے گا مسلمانوں میں، پھر جو ہے لوگ کفر کی طرف جائیں گے، پھر جو ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ساری دھرتی پہ صرف کفر رہ جائے گا۔ تو قیامت اسی وقت برپا ہوگی جب دھرتی پہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ تو میں یہ جو ہے کسی مقصد کے تحت 2 ہفتوں سے یہ موضوع لا رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ان علاقوں میں بعض لوگ ایک تو قادیانی کے نام سے اور دوسرا شکیل بن حنیف کے نام سے ہمارے ان علاقوں میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں قیامت کی نشانیاں بتا کر کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں اور مہدی آ چکے ہیں اور قیامت کی نشانی کانا دجال جو ہے آ چکا ہے، اس طرح کی باتیں بتا کے لوگوں کو ایمان سے ہٹا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں شکیل بن حنیف مہدی ہے، کبھی کہتے ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی جیسا وہ عیسیٰ ہے، اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو تعجب ہوگا قادیانیوں کی آفس چورو میں ہے۔ چورو والے تو یہاں کاغذ لکھ لکھ کے مرکز بھیجتے ہیں کہ راجستھان میں چورو وہ ضلع ہے جس میں اسلام بہت ہے، حالانکہ دشمن کی اسلام کے خلاف جو آفس ہے وہ چورو میں ہے۔ تو ہمارے ان سادہ گاؤں میں، ربیا گاؤں ہے ایک پیتھی سر کے پاس میں، چونکہ یہاں سے قادیان ہے اور یہاں کا علاقہ تھوڑا سادہ ہے، تو لوگ سادہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ایمان چھین لیتے ہیں، اس لیے اس موضوع کے تحت میں لایا تھا، کیونکہ کرسمس ڈے بھی تھا 25 دسمبر سے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا تفصیل سے میں نے ذکر کیا۔